اللہ نے ان سے کام لینا ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، تو جس کو عزت اللہ دے رہا ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ اس وقت جو آئی کے ہے وہ اس وقت پاکستان کا سب سے سٹرونگ آدمی اگر کوئی ہے تو وہ آئی کے ہے۔ انٹرنیشنل ہورائزنز جو ہیں وہ خود نہ پھنستی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس، تو ان کے لیے ہم لوگ یہ ہمارا کوئی وہ سیدھی سی بات، اپنے منہ کی کالک پہنچیں گے تو ان کو جو ہے وہ کم از کم وہ ایک فیصلہ جو پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہوا ہے اس کو بدلنا پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم الاعداد کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے آج میں نے کچھ بات کرنی ہے جی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے وہ ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، وہ کب تک ہوگا اور اس کے اوپر کیا خان صاحب کو فرد جرم عائد ہوگی؟ کیا خان صاحب کا جو کیس ہوگا وہ فرد جرم تو عائد ہو گئی، کیا کیس میں سزا ہوگی اور سزا کے بعد جو اگلے کورٹ میں ہوگا وہاں پر کیا فیصلہ ہوگا، اس کے حوالے سے پوچھوں گا۔ اور پوچھوں گا کہ جی مذاکراتی کمیٹی جو سا ہے تیسرا دور چلنے والا ہے، اب کیا تیسرے دور میں بھی کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ جی جس سے کچھ ہو سکے کہ فیصلے کی طرف بات جا سکے، کچھ مذاکرات ایسے ہوں گے؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ جون سے پی ٹی آئی کے کارکن جو سزا جن کو ہوئی ہے اس کے حوالے سے ان کی لسٹ دیں تو اس پر ہم غور کریں گے، کیا کچھ ہوگا اس پر، اس حوالے سے بھی جعفری صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ ٹھیک کروڑ ٹھاک شکر ہے ہیں سر۔ سر سب سے پہلے خان صاحب کی بات کریں تو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ابھی تک سنایا نہیں جا رہا، ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا ہے۔ کبھی جج صاحب آ جاتے ہیں تو خان صاحب کو نہیں بلایا جاتا، خان صاحب چلے جاتے ہیں تو پھر جج صاحب نہیں ہوتے، یا کچھ ایسے سین چل رہے ہیں۔ چیزیں تو اچھی کی طرف جائیں گی، مجھے لگتا ہے کہ حالات بدلیں گے، اور میں نے بار بار عرض کی تھی کہ مجھے لگتا ہے فروری میں یہ حالات بدلنے کی طرف جائیں گے اور کوئی نہ کوئی ایسا کانکریٹ سٹیپ جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا جس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ اور رہ گئی بات آئی کے کی، تو آئی کے اوپر ویسے ہی اللہ کا کرم ہے۔ آئی کے جو ہے وہ ان چند لوگوں میں سے ہے جس پہ مالک بہت ہی زیادہ راضی ہے، تو اللہ جس کے اوپر راضی ہو جی اللہ اس سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ نے ان سے کام لینا ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، تو جس کو عزت اللہ دے رہا ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ اب تو جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جو انرجی پیٹرنز جتنے زبردست طریقے سے آئی کے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسپریچول تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور یہ میں ایسے ہی مفروضے کی بنیاد پہ نہیں کہتا، تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ جس طرح اولیاء کو جنگلوں میں جانا پڑتا تھا یکسوئی سے، اللہ آئی کے کو جنگلوں میں نہیں لے گیا، اللہ آئی کے کو جیلوں میں لے گیا، تو تنہائی میں اس نے جو اللہ کی قربت جو اس کے اندر آئی ہے وہ بہت اٹموسٹ لیول کی ہے۔ آپ ابھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ آنے والا آئی کے جو ہے وہ کس قدر پاورفل ہے اور کس طرح اس نے یہ پورا نظام بدلنا ہے، اور یہ نظام بدل جائے گا، نتھنگ ٹو وری اباؤٹ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے، کچھ ایسا ہے؟ بالکل ہے، لائف تھریٹ تو ان کا آج کا نہیں ہے، 12 سے زیادہ جو ہے وہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہیں اس کے اوپر، تو اتنی جلدی گرنے والا آدمی تو ہے نہیں۔ تو اب تو ویسے بھی اتنی دفعہ حملہ ہو جائے تو بندہ روٹین میں آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تو ہونا ہی ہے، اور یہ بہت سٹرونگ آدمی ہے۔ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ آئی کے اس وقت جو آئی کے ہے وہ اس وقت پاکستان کا سب سے سٹرونگ آدمی اگر کوئی ہے تو وہ آئی کے ہے۔ اتنا سٹرونگ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان، آئی کے اور ارشد شریف، بالکل یہ ذائچے جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ سائملٹینیس بیہیو کرنا ہے۔ آنے والے وقت میں آئی کے اوپر بھی بہت اچھا ٹائم آ رہا ہے، آنے والے وقت میں ارشد شریف کے تمام قاتل، ان کے سہولت کار، ایک ایک بندہ جو ہے وہ کٹہرے میں آنے والا ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچے گا۔ آنے والے وقت میں جو ہے یہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے۔ میں بڑا ہی کانفیڈنٹ ہوں، شاید لوگ اس وقت سمجھتے ہیں کہ میں بے سر کی مار رہا ہوں، لیکن آنے والے وقت میں میرے اور آپ کے بچوں کے لیے یہ ملک بہت اچھا ملک ہے۔ یو ول سی اٹ۔ سر لگتا ہے کہ خان صاحب نواز شریف اور زرداری کے ساتھ کہیں بیٹھیں گے؟ مجھے نہیں لگتا، ہو سکتا ہے اگر کسی کوئی نیشنل کاز کی کوئی بنے تو، لیکن اس کے چانسز بھی کوئی 1-2% سے زیادہ نہیں ہے، مجھے لگتا نہیں ہے آئی کے بیٹھیں گے۔ خان صاحب کو انٹرنیشنل ہورائزن کی طرف سے جو فیورز مل رہی ہیں کیا وہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں سر، بالکل ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل ہورائزنز جو ہیں وہ
خود نہ پھنستی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس، تو ان کے لیے ہم لوگ یہ ہمارا کوئی وہ سیدھی سی بات ہے جی. میں وہ مذاق سے بھی کہتا ہوں اور سیریسلی بھی کہتا ہوں کہ ٹرمپ کیڑا کو فیصلہ باد ہے، وہ امریکن ہے سر. اس نے اپنے امریکہ کے حساب سے فیصلے کرنے ہیں، ہماری مرضی سے تھوڑے کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں بالکل سطحی ہیں، بالکل سطحی چیزیں ہیں. یہ گاڈ ہیز ہز اون پلانس. بات یہ ہے کہ ان کے اپنے پروفیسڈ پرنسپلز ان کے منہ کے اوپر کالک بن کے لگ گئے، جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوا ہے. اب وہ ان کو اپنے منہ کی کالک پہنچنی ہے، تو جب اپنے منہ کی کالک پہنچیں گے تو ان کو جو ہے وہ کم از کم وہ ایک فیصلہ جو پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہوا ہے، اس کو بدلنا پڑے گا. تو میں ایک بات پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ آقاؤں کو مصیبتیں پڑیں تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل. تو اب یہ پاکستان کا شکنجہ ٹوٹنے والا ہے، پاکستان جو ہے اس کے نظام بدلنے والا ہے. آنے والے چند سال کی گیم ہے. پاکستان دنیا کے بڑے ترین ملکوں میں ہوگا. یہاں پر یہ حکومت عوام کی ہوگی اور عوام ہی فیصلہ کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ جی، ہماری بھی ایک دعا ہے کہ پاکستان اسی طرح ترقی کرے. سر، مذاکراتی کمیٹی ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہوئی ہے. اب مذاکرات، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تیسرا دور کوئی کامیاب ہوگا؟ کیونکہ آستین کے ساتھ بھی تو اپنا کام دکھائیں گے. بظاہر مجھے یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے لگتے نہیں ہیں. کوئی معجزہ ہو جائے تو ہو جائے. بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا. مجھے بظاہر یہی لگتا ہے کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. مجھے بظاہر یہی لگتا ہے کہ آئی کے عوامی طاقت سے باہر آئے گا. ڈیل اس نے کوئی نہیں کرنی، اس نے کرنی ہوتی تو پہلے کر لیتا. یعنی کہ یہ والا مذاکراتی دور بھی کچھ خاص نہیں ہوگا؟ مجھے لگتا نہیں ہے جی. آگے اللہ کی مرضی. میرے جو ہے وہ دعا اس ملک کے ساتھ ہے، لیکن جو میرا کاغذ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے لگ نہیں رہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی سیاسی قیدیوں کی آپ لسٹ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی کوئی بات میں جان ہے؟ کچھ ہوگا ایسا؟ سر، میں اب جو ہے نا کوئی سیاسی بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن کس کو نہیں پتا کہ کون کون سیاسی قیدی ہے. بالکل. کس کو نہیں پتا کہ کون کون کیا کہاں ہے. تو گاڈ ہیز ہز اون پلان. یہ سارا کچھ بدلے گا جی. اور جتنا کہ مجھے نظر آتا ہے، میں تو اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہوں. میں ظاہر سی بات ہے جو چیز میری جو ہے نا وہ ڈومین نہیں ہے، تو یہ کرنٹ افیئرز اور یہ پولیٹیکل سچویشنز، یہ گراؤنڈ کی سچویشن، دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی. میں تو اپنے علم کے مطابق، اپنی کیلکولیشن کے مطابق بات کرتا ہوں. تو مجھے جو ہے وہ آنے والے وقت میں بہت کچھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ بدلے گا. بہت سارے پرانے چہرے آنے والے الیکشن میں نہیں ہوں گے. اور الیکشن کب تک ہے؟ 2025 مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن کا سال ہے. اور 2025 میں الیکشن ہو جائے گا. سر، ہماری حکومت کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ پھر آواز پڑتے ہیں. سر آپ وہ سوال نہ پوچھیں، لیکن چلیں اللہ خیر رکھے گا. حکومت ہو تو شاید سٹینڈ کر جائے، لیکن مجھے یہ حکومت لگتی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ مضبوط ہے. ان کی چیزیں الجھی ہوئی ہیں. سر شاید جتنے لوگ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اس سے جلدی ان کے پاؤں جو ہے وہ ہل جائیں. اس لیے مذاکرات کی بار بار آواز آتی ہے. ہاں، کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی کو چاہیے ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر. ویلکم جی. سلام پاکستان.